صحرائے کربلا میں صدائے کربلا دریا پکیے جب کہ شغوالا نے خیم دریا پکیے جب کہ شغوالا نے گھیرا شبیر کو گھیرا شبیر کو تب فوجے ستمارا نے لب دریا نہ اترنے دیا لب دریا نہ اترنے دیا جب آدانے فوج آدھا سے یہ شبیر لگے فرمانے فوج آدھا سے یہ شبیر لگے فرمانے یہ بھی دو چار دن اب غم پہ گزر جائیں گے گر رضا حق کی ہے تو پیاس ہی مر جائیں گے یہ بھی دو چار دن اب غم پہ گزر جائیں گے گر رضا حق کی ہے تو پیاس ہی مر جائیں گے خیم دریا سے صدائے کربلا پہلے سمجھو کہ مسئلہ کیا ہے پہلے سمجھو کہ مسئلہ کیا ہے پھر سمجھنا کہ کربلا کیا ہے ذکر آل نبی ہٹا کے ذرا ذکر آل نبی ہٹا کے ذرا دیکھو دنیا میں اب بچا کیا
اور کربلا میں ہے آمد شبیر، کربلا میں ہے آمد شبیر، یہ بتانے کو کربلا کیا ہے، اور کوئی مطلب نہیں حسین سے جب، کوئی مطلب نہیں حسین سے جب، ان کا جنت سے واسطہ کیا ہے، ان کا جنت سے واسطہ کیا ہے، اور رو نہ پائے غم حسین میں جو، رو نہ پائے غم حسین میں جو، ایسی آنکھوں سے فائدہ کیا ہے، ایسی آنکھوں سے فائدہ کیا ہے، نظر عباس کے مقابل میں، نظر عباس کے مقابل میں، اہل باطل کا اسلحہ کیا ہے، اور سارا عالم میں جیت سکتا ہوں، سارا عالم میں جیت سکتا ہوں، بولے عباس کربلا کیا ہے، بولے عباس کربلا کیا ہے، اور بزدلی ہے نہیں تو پھر کیا ہے، بزدلی ہے نہیں تو پھر کیا ہے، جنگ میدان سے بھاگنا کیا ہے، جنگ میدان سے بھاگنا کیا ہے، اور ذکر عباس کیا کروں ان سے، ذکر عباس کیا کروں ان سے، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، وفا کیا ہے، اور صبح عاشور فیصلہ ہوگا، صبح عاشور فیصلہ ہوگا، حر کی تقدیر میں لکھا کیا ہے، اور کند خنجر ہے چلتا رک رک کر، کند خنجر ہے چلتا رک
کر یا الہی یہ ماجرا کیا ہے اور لے گیا شمر لوٹ کر سب کچھ لے گیا شمر لوٹ کر سب کچھ ہے میں شاہ میں اب بچا کیا ہے اور مقطع کا شعر حضرات کہ جز غم سب تے مصطفیٰ شاور جز غم سب تے مصطفیٰ شاور اور بخشش کا راستہ کیا ہے اور بخشش کا راستہ کیا ہے صدائے کربلا ہے شور آمد آمد حر فوج شاہ میں ہر ایک جوان خوش ہے حسینی سپاہ میں زہرا کی روح منتظر حر ہے راہ میں زینب دعائیں دے رہی ہیں خیمہ گاہ میں اللہ رے مرتبے حر قدسی سرشت کے کہ حوروں نے واقعے ہیں دریچے بہشت کے غل قدسیوں میں ہے کہ خوشا حر زہ شرف دیکھو تو کس طرف سے یہ آتا ہے کس طرف حامی ہیں فاطمہ تو ممد ہیں شہ نجف محبوب کبریا کی صدا ہے کہ لا تخف اب نعمتیں ہیں گلشن عنبر سرشت کی اور دیتے ہیں خضر حر کو بشارت بہشت کی ہاتف کی ہے صدا کہ مبارک ہو وصل حور جنت بہت قریب ہے دوزخ بہت ہے دور حاضر ہو جلد دیر سے ہیں منتظر حضور لے قصر خلد اب کہ بہل ہو گئے قصور قرب حبیب حضرت داور نصیب ہو اور دست علی سے ساغر کوثر نصیب ہو دست علی سے ساغر ہیں جس طرف حسین وہ راہ نجات ہے ظلمت یہ کفر کی ہے وہ آب حیات ہے پاس دی جسے وہ بشر خوش صفات ہے ارے دنیا کو چھوڑ کون بڑی کائنات ہے ایسا نہ ہو کہ فوج عدو میں ہلاک ہو ارے دریا سے جا کے مل کے گناہوں سے پاک دریا سے جا کے مل کہ گناہوں سے پاک ہے حر ایک طرف کھڑا ہے مسلح مگر خاموش پیچھے ہیں 2000 جوانان درہ پوش بھائی کا ہے خیال نہ کچھ ہے پسر کا ہوش آنکھوں میں اشک دل میں محبت کی شے کا جوش انجام کا خیال ہے ایما کا درد ہے راشات تمام جسم میں اور رنگ زرد ہے بڑھ کر اگر کما میں کوئی جوڑتا ہے تیر کہتا ہے شیر تول کے شمشیر بے نظیر یہ کیا خطا ہے دور ہو او سرکش و شریر حیدر کا نور چشم ہے کونین کا امیر کیا پاس کچھ نہیں دل و جان و بطول کا ارے بے درد چھد نہ جائے کلیجہ رسول کا جب شمر نے سنے سخن حر حق شناس گھبرا کے وہ گیا
عمر بے حیا کے پاس کی عرض اے امیر نہایت ہوں بے حواس لشکر میں ہے فساد مجھے فتح سے ہے یاس وہ فکر کر کہ فوج میں کچھ بندوبست ہو ارے آپس میں لڑ مرے تو غضب کی شکست ہو سنتے تھے سب جو بھائی سے اس نے کیے کلام کہتا تھا نور عین علی ہے میرا امام غیرت حسین مجھ کو نہیں ہے کسی سے کام سچ کہتے ہیں اسی لیے ہے نوکری حرام پانی کیا ہے بند ارے امام سعید پر دشمن ہے آل پاک کا لعنت یزید پر دشمن ہے آل پاک کا یہ سن کے ابن سعد لئی کو ہوا ہراس بولا بلا تو لائے کوئی حر کو میرے پاس آیا عجب شکوہ سے حرے خدا شناس غصے سے رنگ سرخ مگر مجتمع حواس یہ ریس تھا عمر کی طلب سے دلیر کو ارے جس طرح ٹھوک دے کوئی غصے میں شیر کو خیمے سے دور تھا ابھی کچھ حرے نامور غل یک بیک ہوا کہ برآمد ہوا عمر بالائے فرق نحس چمکتا تھا چتر زر تیغیں عالم کیے تھے مصائب ادھر ادھر غرہ تھا بے حیا کو ہجوم سپاہ پر سایہ ہزار ڈھال کا تھا روح سیاہ پر کہتا تھے شمر سے یہ بانخوت و خود پرست کھلوان نشان لڑائی کا ہو جلد بندوبست کہہ دے درست ہو جو زمیں ہے بلند و پست دریا پہ جائیں اور جوانان تیز دست آل نبی کو تشنہ دہن سے بھا کیجیو اور گر پاسے آبرو ہے تو پانی نہ دیجیو تھرا رہے تھے سن کے یہ تاکید خاص و عام چیبر جبیں قریب گیا حرے نے ایک نام دیکھا کیا شقی پہ نہ حر نے کیا سلام ارے کافر سے کیا جھکے وہ خدا سے ہو جس کو کام چیبر جبیں قریب جو وہ شیر نر گیا اللہ رو بے حق پسر ساتھ ڈر گیا ڈر کر کہا عمر نے کہ آئے حر نامور رن میں سوار تیرے رسالے کے ہیں کدھر کتنے جوان صفوں میں ہیں کتنے ہیں نہر پر حر نے کہا کہ اس کی مجھے کچھ نہیں خبر دنیا میں زور اپنا ہے اور اپنا ہاتھ ہے میں ہوں کسی طرف نہ کوئی میرے ساتھ ہے بولا وہ بے حیا کہ نہ برہم ہو اے جری اچھی نہیں یہ تند مزاجی یہ برہمی حر نے کہا عزیز نہ سر ہے نہ افسری میں وہ کروں گا جس میں ہو ایما کی بہتری کیا اس کا ساتھ جس کی اطاعت گناہ ہو حاکم ہو یا رئیس ہو یا بادشاہ ہو ایک سلوات بھیج دے یہ سن کے ہو گیا پسر ساد شوم تنگ غصے سے اور تیز ہوا تیر رو کا رنگ بولا کدھر خیال ہے ارے مجھ سے کرے گا جنگ ہوتا ہے حاکموں سے یہی گفتگو کا رنگ نام حسین منہ سے نہ بار بار لے کہہ دوں کہ کوئی تن سے تیرا سر اتار لے فرزند فاطمہ کی رفاقت سے کیا حصول حر نے کہا کہ دولت خوشنودی رسول جل جاؤں گا کریں گی اگر بد دعا بطول ارے تیور بدل کے مجھ کو ڈراتا ہے اے جہول
گر نام نامی اسد ذوالجلال لوں، انسان تو کیا ہیں شیروں کی آنکھیں نکال لوں، انسان تو کیا ہیں۔ وہ عاشق حسین یہ کہتے ہی بس چلا، لشکر دعائے فاطمہ کا پیش و پس چلا، روکا کیے بہت پہ کسی کا نہ بس چلا، ارے سرسر بھی پیچھے رہ گئی، کچھ یوں فرس چلا، دل کھل گیا دماغ میں وہ بو جو چھا گئی، ٹھنڈی ہوا بہشت کے گلشن کی آ گئی۔ پڑھ کر درود کہنے لگا حرِ نیک خو صلی علی، یہ ہے چمن فاطمہ کی بو، وہ راہ مل گئی جسے تھی مجھ کو آرزو، گھوڑوں سے اب اتر کے چلو شے کے روبرو، محسن ملا حسین سو احسان خدا کا ہے، اور ہاتھوں کو باندھو سامنا مشکل کشا کا ہے۔ ناگاہ تیر چلنے لگے اس سپاہ سے، دشت نبرد ہل گیا زہرا کی آہ سے، مانگی رضائے حرب رفیقوں نے شاہ سے، کی حر نے عرض قبلہ عالم پناہ سے، آقا مولا ابھی کسی کو نہ اذن وغا ملے، پہلے نئے غلام کو رن کی رضا ملے۔ اور پہنچا جو ہی اڑا کے تگاور کو وہ دلیر، نیزہ زمین پہ گاڑ کے گونجا مثال شیر، زور آوران فوج ہوئے اس کے ڈر سے زیر، نعرہ یہ تھا کہ جنگ میں اب کس لیے ہے دیر، بجلی گرے گی فوج پہ میری حسام سے، ارے بڑھ کر لڑو امام امم کے غلام سے، بڑھ کر لڑو امام امم کے غلام سے۔ غصے میں جس کو شیر نے ڈانٹا وہ مر گیا، زوروں پہ جو چڑھا تھا سر اس کا اتر گیا، آیا کبھی ادھر کبھی لڑتا ادھر گیا، خالی ہوئی یہ صف وہ پراخوں میں بھر گیا، سارے علم ارے زمین پہ گرے کانپ کانپ کے، اور تیغیں چھپی تھیں ڈھالوں میں منہ ڈھانپ ڈھانپ کے، بڑھ کر پکارے حضرت عباس با وفا، اے مرحبا حسین کے غمخوار مرحبا، یہ معنی یہ جنگ کے ہیں اسے کہتے ہیں وغا، کرتے ہیں آپ قبلہ عالم تیری ثنا، لاکھوں کو دے شکست کسی کا جگر ہے یہ، ارے واللہ فاطمہ کی دعا کا اثر ہے یہ۔ بولا یہ ہاتھ جوڑ کے وہ صفدر جری، کیوں کرنا آفتاب کرے ذرہ پروری، اور سردار چاہتے ہیں غلاموں کی برتری، صدقہ حسین کا ہے یہ جرت یہ صفدری، مختار کائنات ہو ارے عالم پناہ ہو، نالین جس کے سر پہ رکھو بادشاہ ہو۔ بس اتنی دیر تھم گئی جو تیغ برق دم، مارا کسی نے سینے پہ ایک نیزہ ستم، نیزہ تو اس جری نے کیا تیغ سے قلم، لیکن جگر کے درد نے لینے دیا نہ دم، صدمے سے دم اکھڑ کے جو سینے میں رک گیا، ارے بس یا حسین کہہ کے وہ ہرنے پہ جھک گیا، جھکنا تھا بس کہ چلنے لگے برچھیوں کے بار، سر پر تبر کمر پہ لگی تیغ آبدار، نیزوں کے ساتھ ارے تیر ہوئے پہلوؤں کے پار، گھوڑے سے گر کے شے کو پکارا وہ جانثار، خنجر کھچے ہوئے ہیں اجل سر پہ آئی ہے، اے دلبر علی دم مشکل کشائی ہے، آخر بند کے زحمت ہے، دوڑے یہ سن کے رن کی طرف شاہ مشرقین، بھائی نہ مسترب ہو کہ حاضر ہوا حسین، ارے تیرا یہ حال ہے تو کہاں میرے دل کو چین، آئی صدا علی کی
کہ اے میرے نور عین، آتے ہیں آج حر کی ملک پیشوائی کو، کہہ دو کہ ہم بھی آتے ہیں مشکل کشائی کو۔ پروردگار عالم جناب حر کے صدقے میں اس روح زمین پہ جہاں جہاں بھی محب جناب امیر ہیں۔ صدائے کربلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صلوات پڑھیے محمد۔ سورہ مبارکہ نحل کی 125ویں آیت، اس میں ارشاد ہو رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، اے رسول آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمہ حکمت کے ساتھ بلائیے، والموعظۃ الحسنہ موعظہ حسنہ کے ذریعے سے بلائیے، نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے گفت و شنید کیجئے، ان سے بحث کیجئے تو بہترین انداز کے اوپر بحث کیجئے۔ عزیزان گرامی، یہاں پیغمبر اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے، پیغمبر سے بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی طرف بلائیے، پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے، پروردگار کے طریقے کی طرف بلائیے، لیکن حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ بلانے سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ بلانے سے مطلب یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بلائیے، عقلی گفتگو کے ذریعے کے ساتھ بلائیے، ان کے سامنے حقائق کو پیش کر کے جو ہے وہ انہیں بلائیے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ موعظہ حسنہ کے ذریعے کے ساتھ بلائیے، یعنی واعظ و نصیحت کے ساتھ بلائیے، اس انداز سے بلائیے کہ چونکہ یہ لوگ جذباتی لوگ ہیں، چونکہ یہ لوگ اپنے سابقہ مسلک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ بات آسانی کے ساتھ یوں نہیں ماننے والے، بلکہ انہیں بات کو منوانے کے لیے اس انداز سے بات کہنی ہوگی کہ جو ان کے جذبات سے ہم آہنگ ہو کے انہیں جو ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف بلایا جا سکے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ موعظہ حسنہ کے ذریعے کے ساتھ بلائیے، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بلائیے، بحث و گفتگو ان سے کیجئے، لیکن بحث و گفتگو اس انداز پہ کیجئے کہ جو بہترین طور و طریقہ ہو، اس انداز کے اوپر بحث کیجئے۔ تو بہرحال قدرت جو ہے وہ 3 راستے پیغمبر کو بتا رہی ہے، اللہ کے دین کی طرف کیسے بلایا جائے۔ 3 راستے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا راستہ حکمت کا راستہ، یعنی عقل کا راستہ۔ دوسرا راستہ موعظے کا راستہ، یعنی چونکہ یہ جذباتی لوگ ہیں، جذبات کے ساتھ یہ وابستگی ان کی جو ہے وہ زیادہ جذباتی زیادہ ہے، لہٰذا اس انداز سے بلائیے کہ آپ کی بات جو ہے وہ ان کے دلوں تک پہنچے۔ دیکھیے، حکمت میں اور موعظے کے اندر فرق ہے۔ حکمت وہ ہوتی ہے کہ جو بات عقل تک پہنچتی ہے، موعظہ وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں تک پہنچتا ہے۔ موعظہ وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں تک، انسان کے دلوں تک پہنچتا ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ انسان سمجھ تو جاتا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ بات اس کے دل تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہے کہ شراب انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ ان کا ذہن مان رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی پھر بھی شراب پی رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات دل تک نہیں پہنچی ہے، بات دل تک نہیں پہنچی ہے، اس لیے جو ہے وہ شراب پی رہے ہیں۔ اسی طرح سے سگریٹ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جنہیں انسان جانتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس لیے کہ بات دل تک نہیں پہنچی۔ عزیزان گرامی دل اور دماغ کے اندر فرق کیا ہے؟ میں اسے ایک واقعے کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ ابو علی سینا آپ جانتے ہیں، بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا دانشور ہے۔ اس کے ایک شاگرد نے ابو علی سینا سے کہا کہ ابو علی سینا، اگر آپ دعوی نبوت کر دیں تو شاید آپ کے ماننے والے بہت سے مل جائیں گے۔ آپ اگر دعوی نبوت کریں تو آپ کو ماننے والے بہت سے مل جائیں گے۔ ابو علی سینا نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، بات کو جو ہے وہ آئی گئی کر دیا، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ صبح کا وقت نمودار ہوا اور مؤذن کی آواز جو ہے کانوں میں آئی، مؤذن کی آواز کانوں میں آئی۔ عزیزان گرامی وہ شاگرد جو ہے وہ اٹھا، شاگرد اٹھا تو ابو علی سینا نے پوچھا کہ کہاں، کیا مطلب ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ ابھی مؤذن نے اذان دی ہے؟ کہا مؤذن ہی نے تو اذان دی ہے، مؤذن ہی نے تو بلایا ہے، کیوں اس کی آواز کے اوپر اس سردی کے اندر جو ہے وہ اٹھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ مؤذن کی آواز تھوڑا ہی ہے، یہ تو رسول کے حکم سے مؤذن کے اذان ہے۔ تو ابو علی سینا کہنے لگے کہ دیکھو یہی فرق ہے ایک فلسفی میں اور ایک نبی کے اندر۔ فلسفی کی بات دماغ تک پہنچتی ہے، انبیاء کی بات دلوں تک پہنچتی ہے، انبیاء کی بات جو ہے وہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ میں اس سے پہلے تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دعوی نبوت کرتے تو بہت تمہیں کامیابی مل جاتی۔ فلسفیوں کی بات چند دانشوروں تک پہنچتی ہے، چند ذہن و فکر رکھنے والوں تک پہنچتی ہے، لیکن انبیاء اپنی بات کو جو ہے عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی رسول کو جو پہلا طریقہ بتایا جا رہا وہ یہ کہ آپ حکمت کے ساتھ، دیکھیں بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو عقلی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ عقلی باتوں کو قبول نہیں کرتی، وہ جذباتی ہوتے ہیں، ان میں ضد کا مادہ ہوتا ہے، لہذا ان کے ساتھ جو حکمت کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ حکمت کے ساتھ گفتگو انہی سے ہوگی کہ جو عقل و منطق کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو رسول سے کہا گیا کہ آپ حکمت کے ساتھ بلائیے، حکمت کے ساتھ بلائیے، اور اگر یہ حکمت کے ذریعے سے نہ آئیں تو اب ان کے سامنے موعظہ کیجئے، انہیں عبرتناک واقعات سنائیے، انہیں جو ہے ان کے جذبات سے ہم آہنگ ہو کے جو ہے وہ بات کہیے تو شاید یہ قبول کر لیں۔ اور عزیزان گرامی پھر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اب اگر بحث اور مباحثے بھی پہ یہ آ جائیں، اگر مناظرہ ہی یہ کرنے لگیں تو ٹھیک ہے آپ ان سے بحث کیجئے، لیکن بحث کیجئے تو اس انداز سے بحث کیجئے کہ آپ اس بحث کے دوران جو ہے عقل اور منطق سے نیچے اترتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ آپ کی گفتگو منطقی ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو موعظے والی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے اس مناظرے کے اندر جس طرح سے مناظرے ہوا کرتے ہیں یا ہوا کرتے تھے کہ اپنی بات کو کسی بھی طرح سے صحیح ثابت کرنا ہے، چاہے وسیلہ اس کا غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے وسیلہ اس کا غلط ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس طریقے پہ بحث نہ کیجئے، آپ ان سے بحث کیجئے تو بہترین انداز کے اوپر، پوری شائستگی کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، تمام چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے ان سے بحث کیجئے۔ تو عزیزان گرامی قدرت تین طریقے بتا رہی ہے، تین طریقے کے بعد چوتھا طریقہ آپ قدرت کوئی نہیں بتا رہی۔ بس تین طریقے اسلام کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف بلانے کے لیے خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کے سامنے تین طریقے رکھے ہیں، اور ان طریقوں کے بعد اب کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے گفتگو ناکام ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اب کچھ مسلمانوں کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہماری بات جو ہے وہ نہیں مانی جا رہی ہے، دلیل دے رہے ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں، ہم جذباتی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں، ہم بہترین انداز میں مناظرہ کر رہے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، تو اب تو تشدد سے کام لینا جائز ہو جائے، اب تو زبردستی سے جو ہے وہ بات منوا لینا جائز ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، قدرت نے بس 3 طریقے بتائے ہیں، 3 کے بعد چوتھا نہیں بتایا، 3 کے بعد چوتھا نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دینے کے بس یہی 3 طریقے اسلامی ہیں۔ ان 3 طریقوں سے الگ ہٹ کے جہاں بھی جبر و تشدد ہوگا وہ اسلام کبھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں آپ کے سامنے ایک موقع تاریخ اسلام سے پیش کروں۔ عزیزان گرامی، میدان مباہلہ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، پیغمبر اسلام دلیلیں پیش کر رہے تھے، نصارہ نجران کے درمیان اور پیغمبر اسلام کے درمیان بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر اسلام ان کے سامنے دلیلیں رکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیوں ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ عیسیٰ کے باپ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ چونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جناب آدم بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ نہ کوئی ان کا باپ تھا نہ کوئی ان کی ماں تھی۔ باپ نہیں ہے تو کم سے کم ماں تو ہے، لیکن آدم کے لیے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو پیغمبر اسلام دلیلیں پیش کر رہے تھے، اور مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ اس مباہلے سے پہلے 80 آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ دیکھیے 80 آیتیں کوئی معمولی نہیں ہے، کسی ایک واقعے کے سلسلے میں ایک آیت بھی اگر اتر آتی ہے، ایک آیت بھی اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل کرتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں 80 آیتیں نازل ہوئیں، 80 آیتوں کے بعد بھی جب وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اور پیغمبر اسلام دلیلوں پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں، یعنی موعظہ حسنہ ناکامیاب ہوا، حکمت کی باتیں ناکامیاب ہوئیں، مناظرہ ناکامیاب ہوا، تو میں کہتا ہوں کہ اب تو پیغمبر اسلام کو اعلان جہاد کر دینا چاہیے۔ لیکن اعلان جہاد اب بھی نہیں ہو رہا۔ عزیزان گرامی، بہت سخت مرحلہ ہے پیغمبر کے لیے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام اگر اس موقع پہ لکم دینکم ولی دین کہہ کے جو ہے وہ چھوڑ دیں، بھئی تمہارا راستہ تمہارے ساتھ، ہمارا طریقہ ہمارے ساتھ، تو آپ یقین جانیے کہ نصارہ نجران یہاں سے اٹھ کے جیسے ہی باہر نکلیں گے اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے کہ جب پیغمبر اسلام سے ہمارے سوالوں کا جواب نہیں بن پڑا تو پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہم سے جو ہے وہ دامن چھوڑا لیا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ اس کے علاوہ راستہ جو ہے وہ عزیزان گرامی صرف تلوار ہے۔ پیغمبر اعلان جنگ کر دے، اعلان جنگ اگر پیغمبر اسلام کر دے تو جنگ اس وقت مسلمانوں کے لیے اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ عزیزان گرامی وہ سامنے جو مقابل ہے ان میں اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی تلوار ہی نہیں اٹھائی ہوگی۔ لیکن عزیزان گرامی دیکھیے جنگ آسان بہت ہے، لیکن پیغمبر کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ آج جنگ کر کے انہیں شکست تو دی جا سکتی ہے، لیکن کل کو مورخ اگر یہ لکھ دے کہ جب پیغمبر کی باتوں کا جواب نہیں بن پڑا تو پیغمبر اسلام نے تلوار کا سہارا لے کے انہیں جو ہے وہ دبا دیا گیا، انہیں جو ہے وہ طاقت کے سہارے پر جو ہے وہ دبا دیا گیا، لہذا پیغمبر جو ہے وہ یہاں طاقت کا سہارا بھی نہیں لے رہے۔ تو عزیزو 3 ہی طریقے بتائے تھے قدرت نے، تینوں آزما لیے گئے، اب بھی جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھ رہی ہے، اب بھی تلوار نہیں اٹھ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ تلوار کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تلوار جو ہے وہ اٹھ ہی نہیں سکتی اس موقع کے اوپر، ورنہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ بات مشہور ہو جائے کہ اسلام دین جابر ہے، اسلام طاقت کے بلبوتے کے اوپر پھیلا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ الزام جو ہے وہ اسلام کے سر نہیں لینا چاہتے،
لہذا میدان کی نوعیت بدل دی گئی. اب تک میدان جنگ میں بلایا جاتا تھا، اب میدان مباہلہ میں بلا لیا گیا. میدان کی نوعیت بدل دی گئی. لیکن پیغمبر اسلام نے جبر اور تشدد کا سہارا نہیں لیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تشدد کے ذریعے سے، زور زبردستی کے ذریعے سے، طاقت کے بلبوتے کے اوپر پھیلا. عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے، اگر اسلام چند رسموں کا نام ہو، صرف چند رسموں کا نام ہو، چند مراسم کا نام ہو، تو اسلام کے لیے جبر کے متعلق سوچا بھی جا سکتا ہے. لیکن اسلام چند رسموں کا نام نہیں ہے، چند عقائد کو قبول کر لینے کا نام ہے، چند حقیقتیں مان لینے کا نام ہے. یہاں جو ہے وہ رسموں کا پالن کر لینے کا نام جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. رسموں کا اسیر ہو جانے کا نام اسلام نہیں ہے. بلکہ عزیزان گرامی، جو فروع دین ہیں ان کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ صرف وہ رسم کے طور پہ اگر ادا کر دی جائیں تو وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتی. مثلا نمازی کو لے لیجئے. ایک انسان مصلی کے اوپر آ کے نماز پڑھنی شروع کرے، عزیزان گرامی وضو کر لے، مصلی پہ آ کے کھڑا ہو، قرات کرے، سورہ پڑھے، سجدے، رکوع، قنوت اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ادا کر لے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک نیت ہی نہ کرے، بھئی ایک عدد نیت ہی نہ کرے، تو کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ اور نیت وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر اسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، الاعمال بالنیات. عمل کی قدر و قیمت نیت کے ذریعے سے طے ہوتی ہے. جیسا عمل ہوگا، جیسی نیت ہوگی، ویسے ہی اس کا اجر و ثواب ہوگا. اور نیت عزیزان گرامی، نیت جو ہے وہ فعل قلب ہے. دل سے انسان نیت کرتا ہے. نیت جو ہے وہ کسی سے طاقت کے بلبوتے پہ آپ نہیں کروا سکتے. دیکھیے، یہ تو آپ کروا سکتے ہیں کہ کسی سے جو ہے وہ مثلا لیمپ کو جو ہے وہ آپ ٹیلی ویژن کہلوا لیجئے، طاقت کے بلبوتے کے اوپر بندوق دکھا کے آپ یہ تو کروا سکتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، آپ کسی سے منوا لیجئے، مانا نہیں جا سکتا. کوئی انسان مان نہیں سکتا. اسے رومال ہی کہے گا، کوئی اسے علم نہیں کہے گا، یہ رومال ہی ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیے، کیوں؟ دیکھیے، ماننے کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے. جو باتیں دل اور دماغ سے متعلق ہوتی ہیں وہاں کسی کی زور اور زبردستی نہیں چلتی. وہاں زور زبردستی نہیں چلتی. مثلا میں ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کروں. بھائی آپ سے کوئی کہے کہ خوش ہو جائیے، تو آپ اس کے کہنے سے خوش ہو جائیں. خوش ہونے کا کوئی سبب موجود نہ ہو اور صرف آپ کسی کے کہنے پہ خوش ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سے کوئی کہے کہ غم منائیے، فلاں کا غم منائیے، آپ ایسے تھوڑی منا دیں گے. آپ سے اگر کوئی کہے کہ غم منائیے تو آپ ایسے نہیں منانے والے. اس کا تعلق دل سے ہے. دل پہ کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے. دل پہ کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے. لہذا دل کسی طاقت کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکتا. انسان اپنی مجبوری میں کسی کے سامنے جھک جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دل سے انسان کسی کے سامنے جھک جائے، بھائی سجدہ جو ہے وہ صرف زمین کے اوپر سر رکھنے کا نام تھوڑا ہی ہے. اللہ کو معبود حقیقی جانتے ہوئے سر رکھنے کا نام ہے. صرف سر رکھ کے انسان تھوڑی سجدہ کرتا. سجدہ کرنے کے لیے نیت ہونی چاہیے. تو عزیزان گرامی، نہ خوشی جو ہے طاقت کے بلبوتے پہ ہوتی ہے، نہ غم طاقت کے بلبوتے پہ ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی، جب یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ غم طاقت کے بلبوتے پہ نہیں ہوا کرتا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر جس طرح سے غم طاقت کے بلبوتے پہ نہیں کروایا جا سکتا، اسی طرح سے غم کو طاقت کے بلبوتے پر روکا بھی نہیں جا سکتا. غم کو طاقت کے بلبوتے پر روکا بھی نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی، غم کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق دل سے ہو اس کے اندر جو ہے وہ طاقت کام نہیں کرتی ہے.
تو اسلام اگر چند مراسم کا نام ہوتا تو عزیزان گرامی طاقت کے بلبوتے پہ ہو سکتا تھا. بھائی رسم کے طور کے اوپر بہت سے مسلمان ہو جاتے, لیکن بے جان رسموں کا نام اسلام نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا, بے جان رسموں کا نام اسلام نہیں ہے, بلکہ رسموں کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے, رسموں کے پیچھے جو مصلحت ہوتی ہے, ان مصلحتوں کو مد نظر رکھ کے انسان اگر اس عمل کو انجام دیتا ہے تب وہ قابل قدر ہوتا ہے. خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگانے کا نام طواف نہیں ہے. صحیح جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام نہیں ہے. عزیزان گرامی, ان کے پیچھے جو حکمتیں اور فلسفے ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے, اطاعت پروردگار کا دم بھرتے ہوئے ان رسموں کو اگر ادا کیا جائے گا تب عبادت ہے, تب عبادت کا درجہ حاصل کرتی ہے, ورنہ ایسے عبادت نہیں ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی, اسلام چند رسموں کا نام نہیں ہے. اسلام کچھ حقیقتیں ہے کہ جو آپ کے سامنے رکھتا ہے. توحید ایک حقیقت ہے کہ جسے آپ کے سامنے رکھا گیا. نبوت ایک حقیقت ہے کہ جسے آپ کے سامنے رکھا گیا. آپ کا ذہن اگر اسے قبول کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اور عزیزان گرامی اگر ذہن قبول نہیں کر رہا تو پھر اس کے زبان سے اقرار کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں. صرف زبان سے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ چند حقیقتوں کو قبول کرنا, چند حقیقتوں کو قبول کرنا. اب تاریخ کا حوالہ دے کے اگر یہ بات کہی جائے کہ اس بعض مسلمانوں نے تشدد کا سہارا لیا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ تاریخی کا کیوں سہارا لے رہے ہیں؟ آج بھی کچھ مسلمان تشدد سے کام لے رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی, ہر اسلام شناس انسان کو آگے بڑھ کے یہ کہنا پڑے گا کہ تشدد کا سہارا لینے والے ہر تنظیم, جو بھی تنظیم تشدد کا سہارا لے رہی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں تشدد کے لیے کوئی جگہ ہی موجود نہیں ہے. اسلام تو حکمت کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے کا نام ہے. اسلام نے یہ طریقہ نہیں پیش کیا. دیکھیے, خداوند عالم نے اگر اپنی توحید پیش کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں لہذا مان لو, ہم کہہ رہے ہیں لہذا مان لو. یہ نہیں کہا قرآن مجید. اس نے اگر توحید پیش کی تو اپنی دلیل کے ساتھ پیش کی. اس نے اگر کسی حقیقت کو سامنے پیش کیا تو دلیل کے ساتھ. عزیزان گرامی, اسے انسانوں سے اگر کوئی شکوہ ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کے اندر غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیا جا رہا. یہ قرآن مجید کے اندر تدبر سے کام کیوں نہیں لیا جا رہا. قرآن مجید کو اگر کوئی انسانوں سے شکوہ ہے, اور سب سے بڑا اگر کوئی شکوہ ہے تو وہ یہی ہے. اسلام حکمت کے ذریعے سے پھیلنے والی چیز ہے. اسلام موعظہ حسنہ کے ذریعے سے پھیلنے والی چیز ہے. اسلام جادلہم باللتی ہی احسن, یعنی بہترین انداز کے اوپر تمام تر شائستگی کے ساتھ تمام آداب کو ملاحظہ کرتے ہوئے اپنی بات کو جو ہے وہ صحیح طور کے اوپر پیش کرنے کا نام جو ہے وہ اسلام. اس طرح سے اسلام کی دعوت جو دی گئی ہے. تو عزیزان گرامی, ہم پیغمبر اسلام کی حد تک اور اپنے ائمہ معصومین کی حد تک یہ بات اپنے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا طریقہ, پیغمبر کا طریقہ, قرآن کا یہی 3 مقرر کردہ طریقے تھے کہ جس طریقے کے اوپر جو ہے وہ اہل بیت نے جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو پہنچایا. لہذا حسین نے یہی 3 طریقے ہیں کہ جو کربلا میں آزمائے ہیں. حکمت کے ساتھ گفتگو. عزیزان گرامی, حسین ہر مرحلے کے اوپر حکمت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ کربلا کے اندر, بلکہ کربلا سے پہلے بھی جب حور کے لشکر نے امام حسین کے لشکر کو جو ہے وہ گھیرا ہے, عزیزان گرامی حسین موعظے اور نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, حکمت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی حسین نے
میدان کربلا میں پہنچ کر بھی اپنی حکمت کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ نہیں چھوڑی ہے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 9 محرم کی رات تک عمر سعد کے اور امام حسین کے درمیان گفتگو چل رہی ہے۔ موعظہ حسنہ کے اوپر حسین عمل کر رہے ہیں، حکمت کے اوپر حسین عمل کر رہے ہیں، اور بہترین انداز کے اندر مناظرہ کرتے ہوئے امام حسین نظر آ رہے ہیں۔ کس مرحلے تک؟ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کے تمام اصحاب شہید ہو گئے اور اب امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں کوئی ایسی قربانی نہیں بچی کہ جسے بارگاہ خداوندی میں امام حسین علیہ السلام پیش کریں، عزیزان گرامی اس وقت بھی حسین واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور عزیزوں 7 حملے کیے ہیں حسین نے، اور ہر حملے کے بعد حسین ایک بلندی پہ آگے کھڑے ہوتے تھے، موعظہ اور نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وہی راستہ کہ جو خدا نے پیغمبر کو دکھایا تھا کہ آپ اپنے پروردگار کی طرف بلائیے تو اس انداز سے بلائیے، عزیزان گرامی حسین بھی اپنے اصحاب کو اسی انداز سے بلا رہے ہیں۔ آج میں حسین کے اس شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے، امام کے چاہنے والوں میں نہیں ہے، امام کے شیعوں میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی کون ہے وہ شہید؟ وہ جناب زہیر ابن قین۔ تاریخ جانتی ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہے، اور راستہ دونوں کا ایک ہے، راستہ دونوں کا ایک ہے۔ جناب زہیر کوفے کے رہنے والے ہیں، لہذا کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام حج کو ناتمام چھوڑنے کے بعد امام بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ زہیر امام کے چاہنے والوں میں نہیں ہے، جو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ جہاں بھی لگتا تھا زہیر اپنا خیمہ الگ لگاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند زہرا سے مقابلہ ہو جائے، فرزند زہرا کا سامنا ہو جائے، لہذا ہر مقام پر امام حسین سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، چونکہ چاہنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی ایک موقع وہ آیا کہ زہیر کا خیمہ ایک جگہ لگا ہوا تھا، امام حسین کے خیمے قریب نصب ہو گئے۔ امام نے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ پتہ چلا کہ زہیر کا خیمہ۔ عزیزان گرامی امام نے ایک قاصد کو بلایا، بلانے کے بعد فرماتے کہ جا کے زہیر سے کہو کہ فرزند زہرا یعنی حسین تم سے گفتگو کرنا چاہتے۔ عزیزان گرامی قاصد پہنچا، قاصد نے پہنچنے کے بعد جو ہے یہ خبر دی کہ فرزند زہرا حسین جو ہیں وہ تم سے گفتگو کرنا چاہتے۔ اب عزیزان گرامی دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ زہیر بے شک حسین کے چاہنے والوں میں نہیں ہے، حسین کے شیعوں میں نہیں ہے، لیکن ایسا بھی بے انصاف دل نہیں رکھتے کہ فرزند زہرا بلائے اور زہیر منع کر دیں۔ اتنی ہمت نہیں جٹا سکے۔ خیمہ ضرور الگ ہٹا رہے ہیں، خیمہ ضرور الگ لگ رہا ہے، لیکن اتنی جرات نہیں کر سکے۔ عزیزان گرامی اب امام حسین علیہ السلام جو ہے زہیر کے خیمے میں گئے۔ اب دیکھیں تاریخ نے جس حد تک بیان کیا ہے میں صرف اسی حد تک بیان کر سکتا ہوں۔ تاریخ نے اتنا تو لکھا ہے کہ حسین زہیر کے خیمے میں گئے، لیکن آپس میں کیا گفتگو ہوئی، کس انداز سے گفتگو ہوئی، حسین نے کیا کہا، زہیر نے کیا کہا، عزیزو یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے، کسی تاریخ میں نہیں ہے۔ لیکن عزیزارو اب جو امام حسین خیمہ زہیر سے باہر نکلے ہیں تو اب تاریخ نے جو منظر پیش کیا ہے اس منظر نے پوری حقیقت کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین زہیر کے خیمے سے باہر نکلے، جب زہیر کے خیمے سے باہر نکلے ہیں تو جو منظر تاریخ نے دیکھا ہے وہ تو یہ دیکھا ہے کہ حسین جوتے پہن رہے تھے اور زہیر حسین کو جوتے پہنا رہے تھے، یعنی زہیر کی دنیا بدل چکی تھی، زہیر کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا۔ زہیر اب تک شیعان اہل بیت میں نہیں تھے، لیکن آج اس ملاقات کے بعد زہیر شیعان اہل بیت کی دنیا میں آ چکے تھے۔ اور عزیزان گرامی حسین سے گفتگو کرنے کے بعد اب تاریخ کہتی ہے کہ زہیر اپنی زوجہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے طلاق دی۔
عزاداروں بس یہ طلاق کا نام سننا تھا، شوہر کے منہ سے پوچھا انہوں نے کہ یہ کیوں، کس لیے؟ کہا کہ اب میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری شہادت کے بعد تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا جائے۔ عزادارو زوجہ زہیر محبہ اہل بیت تھی، بس عزادارو اتنا نام سننا، اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنا سر پیٹا اور کہا کہ اے زہیر تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا، ارے تم تو اپنے مولا کی مدد کرو اور میں اپنی شہزادی کی مدد نہ کر سکوں۔ عزادارو لیکن زہیر ابھی تازہ اس دائرے کے اندر داخل ہوئے ہیں، لہذا اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کہ واپس جائے، کوفے واپس جائے۔ عزادارو زوجہ زہیر کوفے واپس ہو گئی، اور عزادارو اب امام حسین زہیر کے ساتھ میدان کربلا کے اندر پہنچے ہیں۔ اب جو کربلا کے اندر تاریخ نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جناب زہیر جب کربلا میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، زہیر واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جو دشمنان نے امام حسین نے زہیر کو کھڑے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ اے زہیر تم ان لوگوں کے ساتھ کب سے ہو گئے، تم تو ان کے اندر نہیں تھے۔ لیکن عزادارو اب جناب زہیر سمجھاتے کہ میں نے حق کو پا لیا ہے، میں حسین مظلوم کے ساتھ ہوں اور میرا انجام جو اب حسین ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور عزیزان گرامی پھر اس کے بعد 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی زہیر نے سہی، یہاں تک کہ میدان کربلا کے اندر اعلان جنگ عمر سعد کی طرف سے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی میں پھر اس آیت کو یاد دلاؤں گا کہ اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ جو ہے وہ حکمت کے ذریعے سے ہے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے ہے، بہترین انداز پہ مناظرے کے ذریعے سے ہے، جنگ و جدال کے ذریعے سے نہیں ہے۔ عزادارو جنگ کے لیے حسین نے نہیں پکارا ہے، حسین نے نہیں پکارا بلکہ عمر سعد نے اعلان کیا ہے کہ تاریخ گوار ہے کہ سب سے پہلا تیر میں حسین کی طرف چلا رہا ہوں۔ اور عزادارو پھر اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے سب سے پہلی آواز جسے دی ہے، سب سے پہلی آواز جسے دی ہے وہ جناب علی اکبر ہے۔ عزیزان گرامی واقعاً تاریخ کے الفاظ سننے کے بعد انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ جوان بیٹے کو ایسے مرحلے میں جب تیر باران شروع ہو گیا ہو حسین اپنے کڑیل جوان کو آواز دے رہے ہیں۔ عزادارو واقعاً آپ تاریخ کی حقیقت کو یاد رکھیے، حسین کے لیے علی اکبر کو اجازت دینا آسان تھا۔ میں پھر جملے کو کہوں گا، حسین کے لیے علی اکبر کو بلانا آسان تھا، علی اکبر کو اس نے جہاد دے دینا آسان تھا، لیکن قاسم کو اجازت دینا مشکل تھا، اون و محمد کو اجازت دینا مشکل تھا۔ عزادارو کس لیے؟ اس لیے کہ علی اکبر کا وارث حسین کی صورت میں کربلا میں تھا، لیکن قاسم کا وارث کربلا میں نہیں تھا، اون و محمد کا وارث کربلا میں نہیں تھا۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے علی اکبر کو بلایا، علی اکبر گھوڑے پہ آ کے بیٹھے اور چاہتے یہ تھے کہ دشمن کی صفوں میں داخل ہوں۔ عزادارو اصحاب امام حسین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، مولا ہمارے رہتے ہوئے شہزادہ مرنے کے لیے جائے، علی اکبر مرنے کے لیے جائے، علی اکبر کو واپس بلائیے۔ عزادارو حسین نے مجبور ہو کے علی اکبر کو واپس بلایا۔ اب حسین کا ایک ایک صحابی میدان کے اندر جا رہا ہے اور حسین اپنے ایک ایک صحابی کے لاشے کو اٹھا کے لا رہے ہیں، یہاں تک کہ زہیر بار بار مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ لیکن عزادارو حسین کو زہیر جو ہے وہ اجازت نہیں، حسین زہیر کو اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ حسین زہیر کو اجازت دینے پہ مجبور ہو گئے۔ اور عزادارو یہ سپاہی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سپاہی عزادارو کب تک جنگ لڑتا؟ ایک موقع وہ آیا کہ زہیر گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، عزادارو ادھر حسین زہیر کی طرف جا رہے تھے
ادھر حسین زہیر کی طرف جا رہے تھے اور زہیر مولا کو مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ میں کہوں گا کہ واقعاً بڑے خوش قسمت ہیں زہیر کہ مولا ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ابھی تا وقت گزرنے دیجئے، ایک لمحہ وہ آئے گا، حسین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا کہ جو حسین کی مدد کے لیے آئے۔ عزادارو زہیر کی شہادت کی خبر، دیکھیں آخری مصائب سن لیجئے، جب زہیر کی شہادت کی خبر جناب زہیر کی زوجہ کے کانوں میں پہنچی ہے تو عزادارو زوجہ زہیر نے ایک عدد کفن اپنے غلام کے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ جا اپنے آقا کو غسل و کفن دے کے آ۔ عزادارو غلام کربلا میں 11 محرم کی شام کو پہنچا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک کفن ہے، 72 لاشیں ہیں، ایک اکیلا سپاہی، ایک اکیلا ہے اور 72 جنازے ہیں۔ عزادارو غلام کفن لے کے واپس ہو گیا اور لے جا کے زوجہ زہیر کے سامنے رکھ دیا۔ عزادارو زوجہ زہیر نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا کہ کفن دے کے آنا، تو نے کفن نہیں دیا۔ کہا کہ شہزادی یہ بتائیے کہ ایک اکیلا میں تھا، 72 جنازے تھے، ایک کفن تھا، 72 لاشیں تھے، میں کیسے دفن کرتا؟ عزادارو زوجہ زہیر نے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کر دیے۔ بار الہ میں اس کے عمل سے خوش ہوں، روز آخرت فاطمہ کے سامنے مجھے شرمندگی تو نہ ہوگی کہ زہیر کو دفن کر دیا گیا۔ حسین کا جنازہ سرزمین کربلا کے اوپر یوں ہی پڑا رہا۔ صدائے کربلا۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ شبیر کی نظروں میں ہے سب حشر کے منظر، ریتی پہ تڑپتے ہوئے اپنے منہ اختر، وہ کرب و بلا اور وہ ایک ظلم کا لشکر، ہر غم کا سفر پر اسی آیت پہ رکا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ حسرت ہے ہر ایک غم کو کلیجے سے لگا لیں، پر دین محمد کو کسی طرح بچا لیں۔ اکبر کی پڑے لاش اٹھانی تو اٹھا لیں، کیا اجر زمانے میں کوئی اس سے سوا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ قربان ہو سب دین پہ سہ روز کے پیاسے، میں رن سے اٹھا لاؤں گا انصار کے لاشیں، بس اتنی دعا کر کے خدا ان کو جزا دے، جو ایسی مصیبت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ پانی کے لیے جھول سے میدان میں لانا، جلتی ہوئی رہتی پہ وہ اصغر کا لٹانا، ظالم کا مگر حلق پہ ایک تیر لگانا، منظور ہے سب کچھ جو یہی رب کی رضا ہے۔
ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ جلتا ہے تو جل جائے یہ غربت میں میرا گھر، نیزے پہ جو چڑھنا ہے تو چڑھ جا اے میرا سر، آئے گی نہ پر کوئی شکایت میرے لب پر۔ قرآن نے جب وعدہ یہی کہہ کے کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ مقصود کو پہنچے تیرے یا رب تیرا شبیر، مقصود کو پہنچے میرے یا رب تیرا شبیر۔ ہوتی ہے جو ہو جائے جدا زینب دلگیر، چل جائے میرے حلق پہ چلتی ہے جو شمشیر، بس حکم تیرا مجھ کو ہر ایک شے سے سوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ ہر شے کا زمانے میں ہے تو وارث والی، جو میرے بزرگوں کو دیے مرتبے عالی، ضد میری بھی بچپن میں کوئی تو نے نہ ٹالی، اب وقت ہے قربانی کو شبیر کھڑا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ قربانی شبیر کے جنگل میں صحیفے آتے ہیں نظر خاک پہ ہر سمت جو لاشیں، ذاکر کیے مقتل میں ارادے سبھی پورے، مقتل میں بھی اس وقت ندیم ایک صدا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، اجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى